خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے خلیل جبران کے ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ۔ اس ناول کا ترجمہ کیا ہے جناب کوثر مظہری صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ طوفان۔ ایک روز فارس آفندی نے مجھے کھانے پر بلایا۔ میری روح اس پاکیزہ روٹی کی بھوکی تھی جو خدا نے سلمہ کے ہاتھ میں رکھ دی تھی، ایسی روحانی روٹی کہ جس قدر کھائیں بھوک میں اضافہ ہی ہو۔ میں نے ضیافت قبول کر لی۔ یہی وہ روٹی تھی جسے عربی شاعر قیس ڈانٹے سیفو نے چکھا تھا، جس سے ان کے دلوں میں شعلہ بڑک اٹھا تھا، اور یہی روٹی ہے جسے دیوی بوسائے شیریاں اور تلخی اشک سے تیار کرتی ہے۔ جب میں فارس آفندی کے گھر پہنچا تو سلمہ کو اپنے گیسو بکھرائے باغ میں کونے بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اپنے سفید ریشمی لباس میں وہ یا تو ایک دلہن لگ رہی تھی یا اس مقام پر نگہبانی کرتی ہوئی ایک سنتری۔ میں خاموشی اور ادب سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے میں نے زبان و دل یعنی خاموشی سے رجوع کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ سلمہ میری غیر ملفوظ پکار سن رہی ہے اور باطن کی روح کو میری آنکھوں میں تلاش کر رہی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد بوڑھا شخص باہر آیا اور مجھے پہلے ہی کی طرح سلام کیا۔ جب اس نے ہاتھ میری طرف بڑھائے تو یہ محسوس ہوا کہ وہ ایسے اسرار سے آگاہ کر رہا ہے جو مجھے اور اس کی بیٹی کو ملا دیں گے۔ پھر اس نے اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے، اب کھانا کھا لیا جائے۔ ہم ان کے ہمراہ ہو لی۔ سلمہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے والد محترم نے ہمیں بچوں کہہ کر مخاطب کیا، جس سے سلمہ کے پیار میں ایک نئے جذبے کا اضافہ ہو گیا۔ ہم لوگ کھانے کی میز پر مختلف غذاؤں اور پرانی شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن ہماری روحیں کہیں اور سیر کر رہی تھیں، جہاں وہ مستقبل اور اس کی مشکلوں کے تصورات میں منہمک تھی۔ تین شخص فکر میں مختلف مگر محبت میں ایک، تینوں معصوم، شاید احساس والے مگر قلیل علم رکھنے والے۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی بیٹی کو حد درجہ پیار کرتا ہے اور اس کی خوشیوں کے لیے متفکر رہتا ہے۔ ایک 20 سالہ نوجوان عورت پریشانی سے معمور مستقبل میں جھانکتی ہوئی، اور ایک نوجوان جو محو خواب اور ہراساں کہ جس نے شراب زندگی کا مزہ نہیں چکھا، جو محبت کی بلندی چھونے کے لیے کوشاں تو ہے لیکن اپنے آپ کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ اس علیحدہ کمرے میں چشم افلاک کی نگرانی میں ہم تینوں مدھم روشنی میں خور و نوش میں مشغول تھے، حالانکہ ہمارے گلاسوں کی تہوں میں تلخی اور مصیبت تھی۔ کھانا ختم ہونے پر ایک خادمہ نے یہ خبر دی کہ باہر کوئی شخص آیا ہے جو فارس آفندی سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ کون ہے؟ بوڑھے شخص نے دریافت کیا۔ پادری کا قاصد ہے، خادمہ نے جواباً عرض کیا۔ دوران خاموشی فارس آفندی نے اپنی بیٹی کی طرف پیغمبرانہ نگاہ سے دیکھا، جیسے کوئی پیغمبر اسرار خداوندی جاننے کے لیے سوئے فلک دیکھتا ہے۔ پھر یوں گویا ہوا، اس آدمی کو اندر آنے دو۔ جب خادمہ چلی گئی تو مشرقی کپڑوں میں ملبوس بڑی بڑی خمیدہ مونچھوں والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا، مہربان پادری نے اپنی نجی گھوڑا گاڑی لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے اہم معاملات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے شخص کا چہرہ دھندلا گیا اور اس کی مسکراہٹ روپوش ہو گئی۔ قدرے گہری سوچ کے بعد میرے قریب آ کر دوستانہ لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، میں قوی امید رکھتا ہوں کہ میری واپسی تک تم یہیں رہو گے تاکہ سلمہ اس سنسان جگہ پر تمہاری دوستانہ موجودگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ سلمہ کی رضامندی جاننے کے لیے ادھر مخاطب ہوا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اس کے عارض لال ہو گئے۔ پھر بربت کی موسیقی سے زیادہ شیرینی آواز میں لب کشا ہوئی، میں اپنے مہمان کو خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کروں گی۔ سلمہ اپنے والد اور قاصد کی گھوڑا گاڑی کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ گاڑی اجل ہو گئی۔ اب وہ میرے سامنے آ کر ہرے ریشمی غلاف سے ڈھکے ہوئے دیوان پر بیٹھ گئی۔ وہ ہری گھاس کی چٹائی پر باد نسیم سے خم شدہ سوسن کی طرح نظر آ رہی تھی، درختوں سے محصور اس کے خوبصورت گھر میں جہاں خاموشی، محبت، حسن اور پاکیزگی ساتھ ساتھ ہے۔ خدا کا اعجاز تھا کہ شب کو میں عزلت میں سلمہ کے ساتھ رہوں۔ ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش تھے، لیکن دو روحوں کے مابین مفاہمت کے لیے صرف گفتگو ہی ذریعہ نہیں ہوتی، یہ صرف ارکان تہجی نہیں جو ہونٹوں اور زبانوں سے ادا ہوتے ہیں،
اور دلوں کو ہم آہنگ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں الفاظ و زبان سے زیادہ عظیم اور خالص ہوتی ہیں۔ خاموشی ہماری روح کو روشن کرتی ہے، دلوں سے سرگوشی کرتی ہے اور انہیں باہم ملا دیتی ہے۔ خاموشی ہمیں اپنے آپ سے جدا کر کے عالم ارواح کے سفر پر آمادہ کرتی ہے اور ہمیں آسمان سے قریب تر لاتی ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جسم میں قید خانے سے زیادہ کچھ نہیں، نیز یہ کہ دنیا محض جائے جلا وطن ہے۔ سلمہ نے میری طرف دیکھا اور اس کے دل کے راز منکشف ہو گئے۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، باغ میں درخت کے نیچے چل کر بیٹھے جہاں پہاڑی کے عقب سے نکلتے ہوئے چاند کو دیکھیں گے۔ فرما برداری کے ساتھ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اگرچہ میں نے جھجک محسوس کی۔ جب تک چاند نکل کر باغ کو روشن کرے، کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہیں ٹھہرنا بہتر ہے؟ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تاریکی درختوں اور پھولوں کو چھپا لیتی ہے اور ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تب وہ گویا ہوئی، اگرچہ تاریکی درختوں اور پھولوں کو ہمارے آنکھوں سے چھپا لیتی ہے، مگر یہ ہمارے دلوں کی محبت کو چھپا نہیں سکتی۔ تجاہل عارفانہ کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میں ایک ایک لفظ کی صداقت کو تولتے ہوئے اس پر غور کرتے ہوئے خاموش رہا۔ پھر وہ ندامت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے ان الفاظ کو اپنی طلسمی آنکھوں کے ذریعے میری سماعت سے واپس لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن انہیں بھلانے کے بجائے اس کی آنکھیں دل کی گہرائیوں میں پر اثر انداز میں متواتر اترتی رہیں اور یہ شیریں الفاظ میرے حافظہ قرطاس پر کندہ ہو گئے۔ اس دنیا میں ہر حسین اور عظیم عمل انسانی جذبہ و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے ذریعے بنائی گئی ہر شے جسے ہم آج دیکھتے ہیں، وجود میں آنے سے پہلے مرد یا عورت کے دماغ میں ایک سوچ تھی یا پھر ایک جذبہ یا ترنگ۔ انقلابات جن کے تحت خون بہائے گئے اور انسانی دماغ کو آزادی کی طرف مائل کیا، ایک انسانی تصور کا نتیجہ تھے، اور یہ انسان انہی ہزاروں انسانوں کے درمیان رہتا تھا۔ تباہ کن اور غارت گر جنگ جس نے بادشاہوں کو تباہ کر دیا، وہ انسانی دماغ کی ایک سوچ تھی۔ اعلیٰ تعلیمات جنہوں نے انسانیت کی روشیں بدل دی، وہ محض ایک انسانی تصور کا نتیجہ تھی جس کی فراست نے اسے اپنے ماحول سے الگ کر دیا۔ ایک طرف تنہا سوچ نے اہرام مصر کی تعمیر کی، فتح اسلام کی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف اسکندریہ میں لائبریری کو نظر آتش کر دیا۔ شب میں ایک فکر پیدا ہوگی جو تمہیں فتح یا مقام محفوظ کی طرف لے جائے گی۔ عورت کی ایک نگاہ تمہیں دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی بنا دے گی، اور اس کا ایک لفظ تمہیں یا تو دھنی یا غریب بنا سکتا ہے۔ اس رات سلمہ کی باتوں نے مجھے ماضی اور مستقبل کے درمیان معلق کر دیا، جیسے ایک جہاز سمندر میں لنگر انداز ہو۔ اس بات نے مجھے جوانی اور تنہائی کے خواب سے بیدار کر کے اسٹیج پر لا کھڑا کیا، جہاں زندگی اور موت اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ جب ہم باغ میں آئے تو پھولوں کی خوشبو باد نسیم سے ہم آمیز ہو رہی تھی۔ خوابیدہ نیچر کے تنفس کو محسوس کرتے ہوئے ہم چمیلی کے درخت کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ نیلے گگن کے تلے چشمے قدرت ہمارے ڈرامے کی گواہ تھی۔ سنن پہاڑوں کی اوٹ سے چاند ابھرا اور ساحل اور پہاڑیوں کو منور کر گیا۔ ہم نے گھاٹیوں میں سائے کی طرح جھلملاتے ہوئے گاؤں کو دیکھا، جیسے یہ کسی خلا سے ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ ہم نے اس چاندنی میں پورے لبنان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ مغربی شعراء لبنان کو داستانی حیثیت سے تصور کرتے ہیں اور داؤد، سلیمان اور اوتاروں کے ارتحال کے بعد اسے بھول گئے، جس طرح آدم و حوا کے زمین پر نازل کیے جانے کے بعد باغ جنت روپوش ہو گیا۔ ان مغربی شعراء کے لیے لفظ لبنان پہاڑ سے جڑا ہوا شاعرانہ اظہار ہے، جس کے دامن مقدس صنوبر کے بخورات سے معطر ہیں۔ یہ انہیں پیپل اور سنگ مرمر کے ٹھوس اور ناقابل تسخیر کلیساؤں اور گھاٹیوں میں چرتے ہوئے ہرن کے گروہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس رات لبنان کو میں نے ایک شاعر کی نظر سے خواب جیسا دیکھا۔ اس طرح جذبات کے تحت اشیاء کے ظہور پذیر ہونے میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور ان میں ہم طلسم و حسن محسوس کرتے ہیں، حالانکہ جادو اور حسن ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جب چاند کی کرنیں سلمہ کی باہوں، گردن اور چہرے پر پڑیں تو وہ حسن و محبت کی دیوی اشتر کے پرستاروں کی انگلیوں سے تراشیدہ آج کی مورد نظر آنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم خاموش کیوں ہو؟ تم اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ جب میری نظر اس کی طرف اٹھی تو میری خاموشی کافور ہو گئی۔ میں یوں گویا ہوا
کیا تم نے سنا نہیں جو کچھ میں نے باغ میں کہا؟ روح جو نغمہ سکوت اور سرگوشی ایک گل سنتی ہے، میری روح کی چیخ اور دل کے ہنگاموں کو بھی سن سکتی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو ہتھیلیوں سے چھپا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں نے سنا تھا، سینہ شب سے نکلتی ہوئی آواز اور دن کے دل سے پیدا ہوتے ہوئے شور کو سن لیا تھا۔ سلمہ کے علاوہ میں اپنے ماضی اور وجود کو بھلا بیٹھا۔ میں نے یہ جواب دیا، سلمہ میں نے بھی تمہیں سنا ہے، ہوا میں ارتعاش پیدا کرتی ہوئی اور پورے عالم کو متزلزل کرتی ہوئی شگفتہ موسیقی سنی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی پلکیں بند کر لی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر غم اور خوشی کے حسین امتزاج سے مرکب مسکراہٹ دیکھی۔ نرم لہجے میں اس نے کہا، اب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی شے ہے جو فردوس سے بری سے عظیم تر، سمندر سے گہری اور زندگی، موت اور وقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب مجھ پر وہ سب منکشف ہے جن سے میں پہلے نابلد تھی۔ مجھے محسوس ہوا اس لمحے سلمہ ایک دوست سے زیادہ عزیز، ایک بہن سے زیادہ قریب اور ایک محبوبہ سے زیادہ چہیتی ہو گئی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ سوچ، عمدہ خواب اور میرے روحانی جذبے کو اپنی گرفت میں لینے والی ہو گئی۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ محبت ایک طویل دوستی اور مستحکم عشق سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت تو روحانی چاہت سے پیدا ہوتی ہے، اور جب تک یہ چاہت ایک لمحے میں پیدا نہ ہو، برسوں میں بلکہ کئی نسلوں کے ذریعے اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ سلمہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، سوئے افق بغور دیکھا جہاں سنن پہاڑ فلک بوس ہوتا ہے، پھر لب کشا ہوئی۔ کل تک تم میرے ایک بھائی کی طرح تھے جس کے ساتھ والد محترم کی نگہداشت میں خاموش بیٹھی تھی۔ اب میں برادرانہ شفقت سے زیادہ کسی حیرت انگیز اور میٹھی شے کی موجودگی محسوس کرتی ہوں، اور خوف و محبت کا ایک ناشنا امتزاج جو میرے دل کو خوشی اور غم سے بھر دیتا ہے۔ میں نے توجہ دی، یہ جذبہ جب ہمارے دل سے گزرتا ہے جس سے ہم خائف ہیں، جو ہمیں لرزہ براندام کرتا ہے، یہ قانون قدرت ہے جو زمین کے گرد چاند کی اور آسمان کے اطراف میں سورج کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلمہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بالوں میں اپنی انگلیوں سے شانہ کرنے لگی۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا اور سوسن کی پتیوں پر پڑے قطرائے ہائے شبنم کی مانند اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر اس نے کہا، ہماری کہانی پر کون اعتبار کرے گا؟ کون یقین کرے گا کہ اس لمحے ہم نے شک جیسی رکاوٹوں پر غلبہ پا لیا ہے؟ کسے اعتبار ہوگا کہ اپریل کا مہینہ جس نے ہمیں پہلی بار ملایا تھا، زندگی کے عرض مقدس پر ٹھہرا دے گا؟ اس کا ہاتھ اب میرے بالوں میں تھا، اس خوبصورت اور نازک ہاتھ پر جس کی انگلیاں میرے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں شاہی تاج یا فتح یابی کے گلدستے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ میں نے حامی بھری، لوگ اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ محبت وہ پھول ہے جو بغیر کسی موسم کی مدد کے بڑھتا اور کھلتا ہے۔ مگر وہ اپریل تھا جس نے اول ہمیں ملایا، اور کیا وہی لمحہ تھا جس نے عرض مقدس سے قریب کر دیا؟ کیا یہ دست قدرت نہیں ہے جس نے پیدائش کے پہلے ہماری روحوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے شب و روز کے لیے ہم ایک دوسرے کا قیدی بنا دیا؟ بھرا آکاش دو پیار کرتے ہوئے دلوں اور وجدانی روحوں سے علیحدہ نہیں ہو جاتا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹایا تو میں نے اپنے بالوں میں برقی ارتعاش محسوس کیا، ایک فرما بردار پجاری کی طرح جو تبرکات کی قربانی کو بوسہ دے کر خوش نصیبی حاصل کرتا ہے۔ میں نے سلمہ کا ہاتھ لیا اور اپنے سلگتے ہوئے ہونٹوں کا ایک طویل بوسہ ثبت کر دیا، جس کی یاد سے آج بھی میرا دل پگھل جاتا ہے اور اس کی مٹھاس سے روح کی پاکیزگی بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک گھنٹہ گزر گیا جس کا ہر ایک منٹ محبت کا ایک سال تھا۔ رات، چاندنی، پھول اور درختوں کی خاموشی نے محبت کے علاوہ تمام حقیقتیں بلا دی۔ اسی لمحے ہم نے گھوڑوں کی ٹاپ اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ ہم اپنی خوشگوار مدہوشی سے بیدار ہوئے اور خوابوں کی دنیا سے اچانک حیرت اور مصیبت کی دنیا میں آ گئے۔ بوڑھا شخص اپنے مشن سے واپس آ چکا تھا۔ ہم ان سے ملنے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھوڑا گاڑی باغ کے دروازے پر آ کر رکی۔ فارسہ فندی خمیدہ سر جیسے اس پر بھاری بوجھ ہو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھا۔ سلمہ کے قریب آ کر اس نے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے بغور دیکھا۔ اس کے جھری دار گالوں پر آنسو بہہ نکلے اور اس کے ہونٹ غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ کانپنے لگے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میری پیاری سلمہ، تم بہت جلد اپنے باپ کی باہوں سے نکل کر دوسرے کی باہوں میں چلی جاؤ گی۔ جلد ہی تقدیر تمہیں اس سنسان گھر سے ایک کشادہ میدان میں لے جائے گی اور یہ باغ تمہارے پیروں کی چاپ بھول جائے گا۔ تمہارا باپ تمہارے لیے اجنبی بن جائے گا۔
سب کچھ طے ہو گیا بیٹی، فی امان اللہ۔ یہ سن کر سلمیٰ کا چہرہ دھندلا گیا اور اس کی آنکھیں برف ہو گئیں، جیسے اس نے موت کی پیش گوئی محسوس کر لی ہو۔ وہ ایک زخمی چڑیا کی طرح کرہاتے اور کانپتے ہوئے زور سے چیخ پڑی اور پھر روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ پھر متجسس نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں سمجھتی ہوں، میں سب سمجھتی ہوں۔ پادری نے آپ سے مجھے طلب کیا ہے اور اس شکستہ پر چڑیا کے لیے ایک پنجرہ تیار کیا ہے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں ابا؟ اس کا جواب ایک گہری آہ تھا۔ وہ سلمیٰ کو شفقت سے گھر میں لے گیا، خزاں رسیدہ پتیوں پر چوٹ کرتی ہوئی لہروں کی طرح۔ میں حیرت و استعجاب میں غرق باغ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر میں نے خوابگاہ میں جا کر پریشانیوں کو بھلانے کی غرض سے بوڑھے شخص سے ہاتھ ملایا، اپنی خوبصورت سلمیٰ کو دیکھا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب میں باغ کے کنارے پہنچا تو بوڑھے شخص نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا ہاتھ لے کر معذرت آمیز لہجے میں کہا، میرے بیٹے مجھے معاف کرنا، میں نے تمہاری شام کو اشک آلود کر دیا، لیکن جب میرا گھر ویران ہو جائے اور میں تنہا رہوں، برائے کرم مجھ سے ملنے آیا کرو۔ جوانی بڑھاپے سے نہیں ملتی جس طرح صبح رات سے نہیں ملتی۔ تم یہاں آ کر ان ایام جوانی کی مجھے یاد دلانا جو تمہارے والد کے ساتھ میں نے گزارے تھے، اور تم مجھے زندگی کی کہانی بھی سناؤ گے۔ زندگی کی سرگرمیاں مجھے اب نوجوانوں میں شمار نہیں کرتی۔ جب سلمیٰ چلی جائے گی اور میں تنہائی میں رہوں گا تو کیا تم مجھ سے ملنے نہیں آیا کرو گے؟ جب اس نے یہ غم آگئی الفاظ کہے اور میں نے مسافہ کیا تو اسی دم میں نے اپنی ہتھیلی پر اس کی آنکھوں سے گرم قطرے کو ٹپکتے ہوئے محسوس کیا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ جھک کر اس نے اپنے ہونٹوں سے میرے پیشانی کو چوم لیا اور کہا، خدا حافظ۔ ایک بوڑھے کا آنسو ایک نوجوان کے آنسو سے زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے، کیونکہ یہ آنسو اس کے لاغر جسم میں زندگی کے نچوڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوان کا آنسو گلاب کی پنکھڑی پر پڑا ہوا قطرہ شبنم ہے، جبکہ بوڑھے کا آنسو موسم سرما میں ہوا کے زور سے گرے ہوئے زرد پتے کی مانند ہے۔ جب میں فارس افندی کے گھر سے نکلا تو سلمیٰ کی ضمیر کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اس کے حسن نے ایک سائے کی طرح میرا تعاقب کیا اور میرے ہاتھ پر اس کے باپ کے آنسو آہستہ آہستہ خشک ہو گئے۔ میری جدائی جنت سے حضرت آدم کی مہاجرت کے مترادف تھی، مگر پورے عالم کو جنت نما کرنے کے لیے میرے دل کی ہوا میرے ہمراہ نہیں تھی۔ اس رات میں نے دوبارہ جنم لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پہلی بار موت کو دیکھ لیا ہے۔ جس طرح سورج اپنی حرارت سے کھیتوں کو شاداب کرتا ہے، مگر تمازت کی شدت سے کبھی کبھی فصل سوکھ بھی جاتی ہے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے خلیل جبران کے ناول شکستہ پر کا اردو ترجمہ۔ اگلے باب کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔